अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले एक नजर उन मौज़ूआत पर जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। वजीर आजम के ओपन हार्ट सर्जरी कार्य सरकार संभालने में कितने दिन लगेंगे? गैर मौजूदगी में सरकारी अमूर कौन देखेगा? क्या किसी को नामजद ना करने का वजीर आजम का फैसला दुरुस्त है? बलोचिस्तान में करप्शन के हवाले से इंकशाफात और आला ओहदेदारों की गिरफ्तारियां बदस्तूर जारी। बड़े पैमाने पर करप्शन और गिरफ्तारियों के हवाले से डीजी नैब बलोचिस्तान से खुसूसी गुफ्तगू। वजीर आजम की गैर मौजूदगी में अमूर चलाने के हवाले से आइन क्या कहता है? दीगर जमहूरी ममालिक में क्या तरीका इख्तियार किया जाता है? पाकिस्तान के आइन में क्या कानूनी सुकम है? करप्शन पाकिस्तान का मसला नंबर 1 बनकर सामने आ रहा है और आज इसी हवाले से हम प्रोग्राम का आगाज करने वाले हैं। पानामा लीक्स की तहकीकात से लेकर कौमी इदारों और अफराद के एहतसाब के हवाले से बहुत बात की जा रही है। एहतसाब की इस गूंज में नैब जैसे इदारे का जो किरदार है वो बहुत अहम हो जाता है। गुज़िश्ता दिनों से नैब बलोचिस्तान जो है वो अपनी एक कार्रवाई के हवाले से बहुत ज्यादा जो है वो खबरों में है। एक खबर ने चौंका दिया। बलोचिस्तान जैसे पसमानदा सूबे के जिम्मेदारान का इतनी बड़ी करप्शन में मुलव्वस होना सबको हैरान कर गया। मैं बात कर रहा हूं साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रेसानी से। नैब बलोचिस्तान ने जो 65 करोड़ रुपए बरामद किए, मुश्ताक रेसानी की उनसे जो रकम की मौजूदगी है, इस हवाले से रिलीज होने वाली वीडियो देखकर अवाम अभी तक हैरान है। इसके बाद नैब ने मुश्ताक रेसानी से तहकीकात करना शुरू की और गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हुआ। सिर्फ यही नहीं बल्कि नैब ने खालिद लांगो और अशरफ मक्सी की गिरफ्तारी भी इस केस के बाद की। इन केसेस पर, ये जो केसेस हैं, क्या पेशरफ्त है और फिर सूबे में करप्शन के हवाले से कार्रवाइयां जो है वो किस तरह से जारी हैं, नैब का इदारा क्या कर रहा है, इस पर बात करने के लिए डीजी नैब बलोचिस्तान मेजर रिटायर्ड तारिक महमूद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया तारिक महमूद साहब, आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं आगाज करना चाहूंगा तारिक महमूद साहब, आपकी तैनाती को 1 साल हो गया। इस 1 साल के दौरान आपने करप्शन के हवाले से बलोचिस्तान में क्या हालात देखे हैं? कहां सबसे ज्यादा करप्शन है? देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन सब में हालात ख़राब है, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि जो कंसीव किया जाता है प्रोजेक्ट और उसकी जो प्रोजेक्ट की डेलिब्रेशन होती है अप्रूवल के वक्त, वो नहीं होती। अगर वो हो और उसके बाद फिर सेकेंड है कि जी मॉनिटरिंग फेज में कि मॉनिटरिंग उसकी की जाए, या तो यहाँ पे बदकिस्मती से ये दोनों चीजें नहीं हो रही थी, तो जिसकी वजह से जितना भी आपका डेवलपमेंट का पैसा है वो या तो जाया हो रहा था या वो एम्बेजल हो रहा था। ठीक, अच्छा, मैं थोड़ा सा अब केसेस पर आना चाहता हूँ। तारिक महमूद साहब, ये अशरफ मक्सी वाला जो केस है, एक्स चेयरमैन बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, इनकी अरेस्ट हुई, इनके खिलाफ अभी क्या तहकीकात की जा रही हैं? मामला कहाँ पर है? मैं चाहता हूँ इस हवाले से आप थोड़ा सा जरा ब्रीफ करें। अशरफ मक्सी के खिलाफ जी हमने रेफरेंस कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में फाइल कर दी है। अशरफ मक्सी के खिलाफ मेन एलिगेशंस ये थी कि वो उन्होंने एज चेयरमैन बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी अथॉरिटी का नाजायज इस्तेमाल किया और उसमें उन्होंने अपने बेटे को, अपने जो कुलीग्स थे उनके बच्चों को, अपनी 2 बेटियों को और अपनी एक रिश्तेदार को उन्होंने इलीगली पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में पास करवाया। उसमें हमने कोशिश की कि हमें जनरल पब्लिक की तरफ से कोई जनरल पब्लिक सामने आए और वो किसी एविडेंस के साथ जो भी है, तो हमारे पास हेर से तो बहुत थी लेकिन कोई भी कंक्रीट एविडेंस के साथ हमारे सामने नहीं आया। उसके बाद फिर हमने ये डॉक्यूमेंट सारे इनके बच्चों के और जितने भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे उस वक्त मौजूद थे उनके बच्चों के कागजात निकलवाए और जब हमने उनका फॉरेंसिक करवाया तो हमें ये पता लगा कि इनमें जो आंसर शीट्स है उसकी जो एक्स्ट्रा शीट्स लगाई गई हैं वो बाद में इंसर्ट की गई है और उसमें जो इन्विजिलेटर के साइन थे वो फॉरेंसिक ने साबित किया कि वो फेक थे। और दूसरा, फिर जब इनकी डिग्रीज वेरीफाई कराई गई तो इनकी दोनों बेटियों की डिग्रीज ही जेली थी। तो मतलब है मक्सी साहब ने नोइंगली कि उनकी बेटियों की डिग्रीज जेली हैं, उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस को यूज किया और अपनी
बेटियों को दोनों को वहाँ पे कराया, अपनी एक अजीज़ा को कराया, और उसके बाद अपने बेटे को उन्होंने एसओ भर्ती करवाया। और इसी तरह जो अपने कुलीग्स थे जो कि डायरेक्टर सीक्रेसी थे या डायरेक्टर एग्जामिनेशन थे, उनके बच्चों को भी इसी तरीके से एक बेटे को उन्होंने इसी तरीके से कराया, जिसके के एविडेंस हमारे पास अवेलेबल थे, और उनकी बेस पे हमने फिर रेफरेंस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में फाइल कर दिया। ठीक। और ये मुश्ताक रईसानी वाला जो केस है, ये क्योंकि सर ये बड़ा आम है, खबरों में हम इस हवाले से बहुत सुनते रहे, अभी इस केस पर क्या प्रोग्रेस हो रही है? इसमें जी मुश्ताक रईसानी वाले केस में जिस तरह मैंने पहले बताया कि इस पे हम काफ़ी अरसा काम करते रहे। इसमें मेन इशू ये था कि हमें रिपोर्ट्स ये मिल रही थी कि फाइनेंस में मुख्तलिफ लोग अपने प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, ख़ास तौर पे लोकल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स, और वो लोकल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट नहीं होते, और वो सेक्रेटरी साहब और एडवाइज़र से वो करवा के बगैर प्रॉपर चैनल अडॉप्ट किए कि जो कि लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के थ्रू आना चाहिए, उसकी बजाय डायरेक्ट सेक्रेटरी के पास चीज़ें आ रही हैं और सेक्रेटरी डायरेक्ट एडवाइज़र से अप्रूवल लेके वो पैसे डायरेक्ट रिलीज़ कर रहे हैं। और ये पैसा जो है, जो लोकल गवर्नमेंट का पैसा है, ये डायरेक्ट स्टेट बैंक को जा रहा है और स्टेट बैंक से नेशनल बैंक के अकाउंट में आ जाता है। अच्छा। और जहाँ पे नेशनल बैंक के अकाउंट से ये डायरेक्ट विड्रॉ कर लिया जाता है, यानी कि ना इसका ट्रेजरी को कोई चीज़ जा रही है और ना ही एजी ऑफिस को कोई चीज़ जा रही है। तो ये सिर्फ रिलीज डायरेक्ट स्टेट बैंक को हो रही है, और स्टेट बैंक से नेशनल बैंक, और नेशनल बैंक से ये पैसा निकाल के एम्बेजल कर दिया जाता है। तो इस पे हमने काम किया, और इसमें हमें यह एस्टेब्लिश हुआ कि वाकई ही इसी तरह हो रहा है कि लोकल गवर्नमेंट्स में ये जो लोकल गवर्नमेंट काउंसिल है उसको यूज़ नहीं किया जा रहा, और एज रबर स्टैम्प यूज़ किया जा रहा है। पैसा रिलीज पहले हो जाता है और बाद में उसकी अप्रूवल ली जाती है। और जो भी ये पैसा है जो कि नॉन डेवलपमेंट फंड का पैसा है, इस नॉन डेवलपमेंट में आपको मैं बता दूं कि तकरीबन अगर 5 बिलियन का बजट है तो 4.5 अरब जो है ये उसमें सैलरी कंपोनेंट है, और 1.5 बिलियन के करीब उसमें नॉन सैलरी कंपोनेंट है। तो बेसिकली ये जो 1.5 बिलियन नॉन सैलरी कंपोनेंट था, इसको स्ट्रेट अवे एम्बेजल किया जा रहा था। और इसमें एक और काम भी किया जा रहा था कि आप 1.5 की बजाय इसमें इससे ज्यादा ओवर कर जाते थे, ओवर पेमेंट कर जाते थे, और फिर उस पेमेंट को एडजस्ट किया जा रहा था सैलरी कंपोनेंट से, बाय वे ऑफ कि जी इनको रेगुलराइज करने के लिए सैलरी कंपोनेंट से नॉन सैलरी कंपोनेंट्स को रेगुलराइज किया जा रहा था। तो ये जो स्कीम थी ये इसी तरह चल रही थी। बेसिकली लोकल गवर्नमेंट में सलीम शाह एक ग्रेड 14 का ऑफिसर है, वो उसको उन्होंने 3 चार्ज एक साथ दिए हुए थे। वो चेयरमैन लोकल काउंसिल था, सेक्रेटरी लोकल काउंसिल था, और चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर यानी एडमिनिस्ट्रेटर लोकल गवर्नमेंट भी वो था। इसको पहले ये मच में कर रहा था, इसी तरीके से ये फेक पेमेंट्स लेके जाते थे, और प्रोजेक्ट्स ऑन ग्राउंड नहीं करते थे, पैसे निकलवा लेते थे। जब ये खालिकाबाद नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेट बनी, म्युनिसिपल काउंसिल बना, तो इसमें खालिकाबाद में सलीम को वहां पे पोस्ट कर दिया गया, और ये तीनों चार्ज एक ही बंदे के पास, सलीम के पास थे। यानी जो भी चेक निकलवाना होता था उसमें चेयरमैन और सीएमओ के साइन होते हैं, तो चेयरमैन और सीएमओ एक ही बंदा है, और वो अपने साइन करके वो पैसे निकलवा रहा था। और जब हमने इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो हमारे सामने ये चीज आई कि वहां पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे ऑन ग्राउंड वो फेक कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कोई उनकी कंपनीज नहीं है, कोई वहां पे PC1 नहीं बने, कोई डॉक्यूमेंट नहीं बना। स्ट्रेट अवे जो अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें ये एस्टेब्लिश हुआ है कि ये सलीम शाह चेक साइन करते था। अच्छा। और इसका जो अकाउंटेंट है डायरेक्ट जाके अकाउंट से पैसे निकलवा लेते थे। जब भी रिलीज आती थी ये इसी तरीके से ये पैसे सारे का सारा निकलवा लेते थे। तारिक महमूद साहब, आपका एक बयान भी आया था, शुरू में ही आया था इस हवाले से कि ये एक शख्स की कार्रवाई नहीं लगती। तो अभी जिस तरह से आप ये सारी चीज बता रहे हैं, कितना बड़ा, एक तो ये कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या कितना बड़ा नेटवर्क था, और फिर क्या इसमें अभी और मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं इस केस में? देखिए जी, मैं इसमें क्योंकि इस वक्त ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मैं आपको थोड़ा खुल के नहीं बता सकता इसमें कि क्या इसमें इस वक्त पोजीशन है, लेकिन डेफिनेटली ये एक शख्स की कार्रवाई नहीं थी, ये सब मिलके कर रहे थे।
اور وہ ڈیفینیٹلی وہ سارے ہم نے تقریباً سب کو ٹچ کر لیا ہے. اس میں ہمارے پاس کافی ایویڈنس بھی آ چکا ہے اور کافی لوگ آئیڈینٹیفائی جیسے جیسے ہوتے جا رہے ہیں ہم ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں, اور جیسے جیسے ہمیں فردر ایویڈنس ملتا رہے گا ہم اس پہ فردر کام کرتے رہیں گے. اور ڈیفینیٹلی یہ بات ایک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ انوالو تھے اور بہت سارے لوگ ابھی آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز آپ کو میں بتا دوں کہ اس میں بہت سارے لوگ جو انوالو ہیں اس پروسیجر میں, کئی ہوں گے جو کہ آؤٹ آف کسی یاری دوستی میں انوالو ہوئے, کئی ہوں گے جو کہ انوٹنگلی انوالو ہو گئے, یعنی کہ وہ کام کر رہے تھے ان کے لیے, ہاں وہ کام کر رہے تھے لیکن ان کو پتہ نہیں تھا, وہ بینیفٹ نہیں لے رہے تھے. اچھا سر, میرے پاس ٹائم کم ہے, کچھ اور بھی سوالات ہیں مجھے. بلوچستان میں جو سول گورنمنٹ ہے اور وہاں پر جو ملٹری لیڈرشپ ہے, جیسے کہ یہ دے گو ہینڈ ان ہینڈ, تو کرپشن کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہے؟ سوری میں آپ کا سوال نہیں سمجھا. میں سر پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ بلوچستان میں کہا جاتا ہے کہ سول قیادت اور جو ملٹری لیڈرشپ ہے دے گو ہینڈ ان ہینڈ, تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کرپشن کے حوالے سے جو نیب کارروائیاں کر رہا ہے کیا یہ سب لوگ ایک ہی پیج پر ہیں؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں, ہم جب کارروائی کر رہے ہیں تو یہاں پہ نیشنل ایکشن پلان میں یہ پولیٹیکل گورنمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سول اسٹیبلشمنٹ ان سب نے ایک چیز ڈیسائیڈ کی تھی کہ جی ہم نے کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانی ہے. اور الحمدللہ ایون پچھلی گورنمنٹ میں اور اس گورنمنٹ میں بھی اب تک میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا سکتا ہوں کہ مجھے کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی, نہ پچھلی گورنمنٹ کی طرف سے اور نہ ہی اس گورنمنٹ کی طرف سے. تو اس لحاظ سے ڈیفینیٹلی وی آر آن ون پیج. ٹھیک ہے, رائٹ. میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. میجر ریٹائرڈ طارق محمود ملک صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ڈی جی نیب بلوچستان ہمیں کیسز کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے, اور دوسری جو اہم بات انہوں نے کی کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اندر بہت سارے گھپلے ہوتے ہیں, اور پھر یہ بھی کہ جو وہاں پر سول قیادت ہے اور ملٹری لیڈرشپ ہے وہ بھی ایک ہی پیج پر ہے. بہرحال ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمارا پروگرام جاری ہے, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. وزیراعظم پاکستان کی کل برطانیہ میں اوپن ہارٹ سرجری ہونے والی ہے. وزیراعظم پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں کہ وہ جلد صحت یاب ہوں, مگر ان کے اس آپریشن نے اور اس حوالے سے جو کہ انہوں نے جو اس حوالے سے فیصلے کیے ہیں اس نے کچھ بہت اہم سوالات کو چھیڑ دیا ہے. سب سے بڑا سوال تو وزیراعظم کی اپنی صحت کے حوالے سے ہے کہ کیا ان کی صحت کار سرکار چلانے کی اجازت دے گی. دوسری عام بات, علاج کے بعد کتنا وقت جو ہے وہ درکار ہوگا کہ وزیراعظم اپنی ذمہ داریاں سنبھال سکیں. ایک بہت ہی اہم فیصلہ انہوں نے کیا, اور وہ یہ کہ اپنی جگہ امور چلانے کے لیے بطور وزیراعظم کسی کو انہوں نے نامزد نہیں کیا, اور اسی لیے آج انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے قومی اقتصادی کونسل کا جو اجلاس تھا اس کی صدارت بھی کی. اس پر اپوزیشن بھی بڑی تنقید کر رہی ہے. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا خطرناک رجحان ہے. کیا وزیراعظم کا اس طریقے سے امور چلانے کا فیصلہ درست ہے یا نہیں؟ اس پر آج بات کرنے کے لیے وزیراعظم کے ترجمان ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سیدھے پریس کانفرنس سے آ رہے ہیں, ابھی انہوں نے وزیراعظم کی صحت کے حوالے سے پریس کانفرنس کی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. کچھ تو باتیں جو پریس کانفرنس کے حوالے سے کہ کل کے حوالے سے تیاری مکمل ہے وزیراعظم کے آپریشن کے حوالے سے؟ جی الحمدللہ, ان کی تمام پری آپریٹو جتنے بھی ٹیسٹ ہونے تھے وہ اور پریپریشنز ہونی تھی وہ تمام ہو چکی ہیں. پچھلا پورا ایک ہفتہ جو ہے ایک بیٹری آف ٹیسٹ جو سے وہ مسلسل چل رہے تھے, بیکاز جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہ تعین کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ انہوں نے سٹینٹنگ کرنی ہے یا سرجری کرنی ہے. تو آبویسلی ان کی کنڈیشن دیکھنے کے بعد یہ کچھ ہی دن پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سرجری جو ہے ان کے لیے صحت کے لیے زیادہ بہتر آپشن ہے. تو انشاءاللہ کل صبح 8 بجے انگلستان کے وقت کے مطابق ان کی سرجری جو ہے وہ شروع کی جائے گی. مگر ڈاکٹر صاحب ایک سوال جو کہ لوگ بہت پوچھ رہے ہیں اور یہ مختلف حلقوں کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم کی صحت ایسی ہے, از ہی فٹ ٹو رول اینڈ گورن دا کنٹری؟ دیکھیے, آپ یہاں پہ اگر یہ راول پنڈی کارڈیک وہ جو سینٹر ہے ہسپتال جو ہے وہاں پر چلے جائیں تو دن میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں آپریشن ہو رہے ہیں اور مختلف جگہوں کے اوپر ہو رہے ہیں.
پرائم منسٹر کا کیونکہ پہلے ایک دفعہ سرجری کے اندر ایک کمپلیکیشن ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہی ٹیم جس نے پہلے ان کی سرجری کی تھی، یہ تمام ڈاکٹروں کا مشورہ تھا کہ اسی ٹیم کو دوبارہ سرجری کرنی چاہیے، اسی وجہ سے وہ گئے ہیں انگلستان۔ ورنہ دل کے امراض اور دل کے آپریشن کے بعد اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اگر کسی کی سرجری ہوئی ہے تو اس کے بعد وہ حکومت پورا کرنے یا اپنی زندگی میں آگے بڑھانے یا کاروبار کرنے کے قابل نہیں رہا۔ ڈاکٹر صاحب اس جاب کا سٹریس بھی تو بہت ہے، اس جاب کا سٹریس بھی تو، اور جو ڈیمانڈز ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ مگر ایک فیصلہ وزیر اعظم نے کیا، انہوں نے کہا کہ جاتے ہوئے انہوں نے کسی کو نامنیٹ نہیں کیا، ہی نیو کہ سرجری ہونے والی ہے، مجھے جو ہے وہ وہاں پر علاج اپنا کرانا ہے، مگر کسی کو نامزد نہیں کر کے گئے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، آئین کے اندر یہی طریقہ کار ہے، آئین کی 92 جو آئین کی جو شق ہے، اگر وہ آپ پڑھ لیں تو اس کے اندر بڑے واضح طریقہ کار میں واضح طریقے سے دو چیزیں کہی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنی کابینہ کے ذریعے کام کرتے رہیں گے، اور کسی بھی کابینہ کے ایک ممبر کو اور یا کابینہ پوری کو، تمام ممبران کو انسٹرکشنز دیتے رہیں گے، علالت کے درمیان بھی یا سفر کے درمیان بھی۔ تو اس وجہ سے آئین کے بالکل آئینی طور پہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ نہیں آئین کی بات آپ صحیح ہے، مگر کہہ رہے ہیں، مگر بہتر نہیں ہوتا کہ کسی کو ذمہ داری سونپ دیتے؟ بڑے عام موقع، بڑا عام ہے کہ بجٹ آ رہا ہے اور یہ تمام عام فیصلے کرنے ہیں، تو سکون سے اپنا علاج کرواتے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ یہ دیکھیے، آپ کے بھی کہیں اللہ رحم کرے مگر کہیں بوڑھوں میں، بڑوں میں، رشتہ داروں میں کسی نہ کسی کا دل کا آپریشن ہوا ہوگا کسی نہ کسی وقت، تو آپ ذرا ان کی قومی خدمت کا جذبہ دیکھیے کہ آپریشن سے 14 گھنٹے پہلے وہ کابینہ کے صدر کی انہوں نے صدارت کی ہے اور پورے بجٹ کے اوپر بریفنگ لی ہے، اپنی انپٹ دی ہے اور بجٹ کو اپروو کیا ہے۔ تو انہوں نے اپنی صحت کو بھی آڑے نہیں آنے دیا قوم کی خدمت کے اور جو سرکاری کام ہے ان کے حوالے سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا سٹرکچر، وفاقی سٹرکچر جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروونشل گورنمنٹس جو ہوتی ہیں ان کے اندر چیف سیکرٹری ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وفاقی حکومت کے اندر کوئی چیف سیکرٹری نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاق کے اندر جتنی بھی منسٹریز ہوتی ہیں وہ انفرادی طور پہ خود کام کر رہی ہوتی ہیں، اور سیکرٹری کسی بھی ادارے کا، کسی بھی منسٹری کا، وہ سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر کو ڈائریکٹلی رپورٹ نہیں کر رہا ہوتا۔ واحد طریقہ کار جس کے ذریعے سیکرٹری جو ہے وہ رپورٹ کرتا ہے پرائم منسٹر کو، وہ ہے کیبنٹ سیکرٹری کے ذریعے، کیونکہ کیبنٹ کو چیئر پرائم منسٹر خود کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کابینہ کا انہوں نے ایک اجلاس کر لیا، ابھی کابینہ کا کوئی ایسا اجلاس ہے نہیں جو ہمارے سامنے ہو۔ جو سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو بجٹ جیسے عام اجلاس ہیں، کیا ویڈیو لنک کے ذریعے، کیونکہ بڑے عام فیصلے ہیں، کیا ویڈیو لنک کے ذریعے ان اجلاسوں کی صدارت کرنا ٹھیک ہے؟ اگر تو آپ آج سے 4، 10، 50 سال پہلے کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو یقینی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر میں تو اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں، انپریسیڈنٹڈ صرف پاکستان میں ہے کیونکہ یہ نئی تحریک ہے، یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، ورنہ پوری دنیا کے اندر کابینہ کے اجلاس کے علاوہ جو کوئی بھی اہم اجلاس جو ہوتے ہیں، اب تو قانونی طور پہ جو سیکیور لنک ہوتا ہے جو آج استعمال کیا گیا ہے، تو آج کوئی ایسا اسکائپ نہیں استعمال کیا گیا۔ پرائم منسٹر جو ہیں وہ سوال اٹھ رہا ہے جی، سیکیور لنک تھا یا نہیں، بہت اچھا ہے، اسی وجہ سے اچھا ہوا آپ نے مجھے اس کا جواب دینے کا موقع فراہم کیا کہ پاکستانی ایمبیسی میں ایک سیکیور انکرپٹڈ لنک کے ذریعے پرائم منسٹر نے یہاں پر پارٹیسپیٹ کیا ہے، اس وجہ سے تمام معاملات جو تھے وہ بالکل سیکیور تھے اور اس کا بھرپور انتظام کیا گیا تھا۔ تو یہ کوئی اسکائپ کے ذریعے انہوں نے نہیں پارٹیسپیٹ کیا، اور پوری دنیا کے اندر اب معاملات جو ہیں وہ اسی طرح جتنی بھی کوئی ان یوزول نہیں ہے، کوئی غیر معمولی چیز اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ تو آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ آپ کی اس میں معاملے میں بہت فہم ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ پوری دنیا کہاں جا رہی ہے۔ لیکن اگر ہم نے پھر بھی کہنا ہے کہ بھائی گاڑی میں کیوں آتے ہیں، گھوڑے پہ واپس کب آئیں گے؟ واپسی کی کوئی ٹائم لائن ہے ابھی کہ ان کی واپسی کب تک ہوگی؟ جی انشاءاللہ بہت جلد۔ دیکھیے کل ان کا صبح آپریشن ہے، جس کے بعد کچھ دیر وہ ICU میں رہیں گے، اس کے بعد کچھ دن ہسپتال میں رہنے کے بعد 3-4 دن یا 5 دن وہ ڈاکٹر کل ہمیں بتائیں گے، پھر وہ گھر چلے جائیں گے۔ اتنی ہی دیر زیادہ تر لوگ ہارٹ سرجری کے بعد ہسپتال میں رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کے ریکوری فیس تو بڑا وہ درکار ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وزیراعظم کو بڑا لمبا عرصہ لگے گا فل فنکشننگ پرائم منسٹرشپ کی طرف آتے ہوئے؟ میرے خیال میں چند ہفتے لگیں گے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ اور کوئی بھی شخص جو ہے، اور اس میں بھی جب وہ ایک دفعہ گھر پہنچ جائیں گے، کیونکہ اصل تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ گھر پہنچ جائیں
اور آپ اپنے آرام سے کسی جگہ پہ بیٹھے ہوں، کیونکہ پوری ٹیم ان کے ساتھ ہے، ان کے ملٹری سیکرٹری ان کے ساتھ ہیں، سیکرٹری دا پرائم منسٹر ان کے ساتھ ہیں، پوری ٹیم وہاں پر موجود ہے. تو جیسے ہی وہ گھر پہنچیں گے تو وہاں پہ ان کا سیکرٹیریٹ تیار ہے، کچھ دن کے اندر وہ ملکی معاملات جو ہیں ان کو دوبارہ سے. اچھا، میرے پاس کیونکہ وقت کم ہے، مگر اس ایک اور ایشو جس پہ بہت بات ہو رہی ہے، وزیر اعظم کی تصاویر سوشل میڈیا پر جو ہے وہ خاصی ہم نے دیکھی گردش کر رہی ہیں. لوگوں میں جو ہے وہ تاثر ایک اور جا رہا ہے کہ شاید وہ بیمار نہیں ہے. یہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ افسوسناک، افسوسناک، بہت زیادہ افسوسناک، کیونکہ ہم سب کے بڑے بوڑھے جو ہیں بیمار ہوتے ہیں، اور ہم سب کو پتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو یا کسی کا کوئی ہارٹ کی سرجری ہو تو ان کو ڈاکٹر یہ تو نہیں کہتا کہ آپ کھانا مت کھائیے. انفیکٹ جب آپ کی سرجری ہونے لگتی ہے تو اسے 1-2 دن پہلے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ ریلیکس کریں اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزاریں، تاکہ جب آپ سرجری میں آئیں تو کوئی آپ کو سٹریس نہ ہو اور آپ کی تمام پریپریشن جو ہے مکمل ہو. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ تصاویر اتاری گئیں اور کہا کہ دیکھیے وزیر اعظم صاحب کھانا کھا رہے ہیں. ارے بھائی، کھانا نہ کھائیں وزیر اعظم صاحب تو کیا کھائیں؟ یعنی سرجری سے پہلے کیا کھانا چاہیے اگر کھانا نہیں کھانا چاہیے؟ اس سوال کا جواب مجھے نہیں ملا. میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، کچھ دوستوں سے پوچھا ہے جو تبصرہ کر رہے تھے کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ اگر وزیر اعظم صاحب کو کھانا نہیں کھانا چاہیے تھا تو کیا چیز کھانی چاہیے تھی سرجری سے 2 دن پہلے؟ انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا. اس وجہ سے میں آج عوام کے سامنے یہ سوال پیش کر دیتا ہوں. اچھا، ایک اور چیز آئی اپریشیٹ کہ ابھی آپ جو پریس کانفرنس کر کے آئے ہیں، آپ نے وزیر اعظم کی ہیلتھ سے متعلق جو ہے وہ جو معلومات تھی وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. میں یہ تجویز آپ کے صاحب سے یہ سوال پوچھنا ہی تھا میں نے کہ امریکہ میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر صدر کی جو صحت سے متعلق معلومات ہیں وہ ایک پبلک انفارمیشن کنسیڈر کی جاتی ہے اور پبلک انٹرسٹ میں اس کو شیئر کیا جاتا ہے. تو کیا یہاں پر بھی اب یہ ہوگا کہ وزیر اعظم کی صحت سے متعلق معلومات آپ باقاعدہ طور پر شیئر کریں گے میڈیا کے ساتھ؟ میں نے پریس کانفرنس میں بھی آج یہ کہا ہے کہ آج ہم نے آپ کو خبر دی ہے اور آپریشن سے پہلے دی ہے، اور اس سے پہلے اس وجہ سے نہیں دی کہ ڈاکٹروں نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ کون سی انٹرونشن کریں گے. اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے ہم لوگوں کو آپ کے ذریعے آگاہ کرتے رہیں گے کہ ان کی صحت کیسی ہے اور کیسے وہ صحت یاب انشاءاللہ ہو رہے ہیں. آخر میں لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وزیر اعظم صاحب کے خاندان کی طرف سے، مریم نواز شریف صاحبہ بالخصوص ان کی طرف سے، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں انہیں ٹویٹس آ رہی ہیں جن کا جواب دینے سے وہ قاصر ہیں. تو مجھے خاندان نے خاص طور پہ کہا کہ تمام عوام کا ان کے جذبے کا جو ہے شکریہ ادا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن ہیں اور ہماری بھی آپ پر بہت ساری دعائیں ان کی صحت کے لیے. ڈاکٹر مصدق ملک ہمارے ساتھ موجود تھے. اب اسی سے جڑا ایک آئینی سوال بھی ہے کہ کہیں آئینی سکم تو نہیں، وزیر اعظم اگر موجود نہیں تو ان کی جگہ متبادل وزیر اعظم کون ہونا چاہیے یا ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی اس پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ دونوں ہمارے ساتھ ہوں گے کہ کیا یہ آئینی بحران ہے یا نہیں. اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کی اوپن ہارٹ سرجری اور ان کی صحت کے حوالے سے تو بات ہو رہی ہے، مگر ان کے برطانیہ جانے اور جس طرح سے وہاں سے امور سرکار چلائے جا رہے ہیں اس نے کچھ آئینی بحثیں بھی جو ہے وہ چھیڑ دی ہیں. ان میں سے ایک بہت ہی جو اہم بحث ہے اس کا تعلق ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اگر پاکستان میں موجود نہیں تو ان کے متبادل کے طور پر کون امور سرکار چلا سکتا ہے. اس حوالے سے جو پاکستان کا قانون ہے میں اس پر ذرا بعد میں آؤں گا، مگر پہلے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو دیگر جمہوریتیں ہیں جہاں پر نظام حکومت ہیں اس طرح سے وہاں پر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. امریکہ میں تو آپ کے علم میں ہے کہ صدر کی غیر موجودگی میں نائب جو صدر ہے امریکہ کا وہ امور جو ہے وہ چلاتا ہے، اور امریکی آئین اس حوالے سے بڑا واضح ہے. جولائی 1985 میں امریکی صدر رونلڈ ریگن انہیں اسی طرح سے ایک مرتبہ دل کا آپریشن تھا ان کی جگہ جو نائب صدر جارج بش تھے انہوں نے 8 گھنٹے تک صدر کے فرائض انجام دیے تھے. بھارت میں ہوتا یہ کہ وزیر اعظم جو ہے وہ کسی کو نامزد کر سکتا ہے. یہ ہم نے دیکھا بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی اور ان کی غیر موجودگی میں اس وقت جو وزیر خارجہ تھے پرناب مکھرجی انہوں نے فرائض سر انجام دیے تھے. لیٹویا کی ایک حالیہ مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پر صدر کے جو دل کا آپریشن تھا امور مملکت سے وہ علیحدہ رہے اور لیٹویا کے سینئر وزیر نے جو ہے وہ ان کی غیر موجودگی میں فرائض سر انجام دیے. برطانیہ جسے مدر آف آل ڈیموکریسیز کہا جاتا ہے، سرپرائزنگلی وہاں پر قانون اس حوالے سے خاموش ہے. اگرچہ وہاں پر ڈپٹی وزیر اعظم کی تعیناتی ہوتی ہے مگر وہاں پر اس حوالے سے کوئی واضح قانون موجود نہیں. 2013 میں بڑا انٹرسٹنگ ایک وہاں پر واقعہ ہوا. ایک ٹوری ممبر تھے پیٹر بون، وہ ایک پرائیویٹ ممبر بل لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے باقاعدہ
कानून साजी होनी चाहिए। उन्होंने एक लिस्ट भी जो है वो पेश की, सीनियरिटी की लिस्ट के वजीर आजम के बाद दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पर किसे होना चाहिए। बहरहाल ये कानून जो है वो पास ना हो सका, मगर बरतानिया का इशू इसलिए वहां पर इसकी एक हल मौजूद है कि वहां पर जो सरबराह मुमलिकत है, जो सॉवरन है, वो नामजद करता है वजीर आजम को, और कहा वहां पर लीगल एक्सपर्ट्स की राय है कि सॉवरन उसी तरह से नामजद कर सकता है। पाकिस्तान का कानून क्या कहता है? पाकिस्तान में इस हवाले से कानून हुआ करता था, आर्टिकल 95 जो था वो बड़ा वाज़ेह था कि वजीर आजम की गैर मौजूदगी में किस तरह से अमूर सरकार चलाए जा सकते हैं, मगर 8वीं तरमीम में उसे खत्म कर दिया गया। रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो इस हवाले से वो भी खामोश है, मगर आर्टिकल 90 जो है वो उसका सबसेक्शन 2 ये कहता है कि वजीर आजम खुद या वफाकी वज़रा के जरिए कार्य सरकार जो है वो अंजाम दे सकते हैं, और इसी का हवाला जो है वो अभी हुकूमती वज़रा जो है वो दे रहे हैं, जो कि अभी एक जस्टिफिकेशन दी जा रही है। मगर आर्टिकल 91 जो है वो काबीना की तश्कील के हवाले से और वो सीनियर वजीर के तैनाती के हवाले से बिल्कुल ही खामोश है। अब कुछ आम सवाल आते हैं। एक तो ये कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इस कानूनी सकम को दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। क्या इसके लिए कोई नई आईनी तरमीम लाने की जरूरत है, या महज रूल्स ऑफ बिजनेस में जो है वो कोई तब्दीली करने से मसला हल हो जाएगा? और फिर कि क्या सरबराह मुमलिकत जो है वो पाकिस्तान का, क्या वो वजीर आजम को नामजद कर सकता है या नहीं? ये इस पर आइन और कानून क्या कहता है, इस पर बात करने के लिए दो बड़े सीनियर लॉयर्स आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इनकी हम राय जानेंगे कि वो इस मामले पर क्या कहते हैं। सबसे पहले तो मैं तारुफ करा दूं, सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, अली जफर साहब हमारे साथ लिंक के जरिए मौजूद हैं। अली जफर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आईनी माहिर कानून सलमान अकरम राजा भी हमारे साथ मौजूद है। सलमान अकरम राजा साहब भी हमारे साथ लिंक के जरिए हमें ज्वाइन किया है। सलमान अकरम राजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं सलमान अकरम राजा साहब आपसे आगाज करूंगा। आप इस मसले को किस तरह से देखते हैं? क्या ये वाकई कोई कानूनी सुकम है, आईनी सुकम है? नहीं, देखिए, मेरी नज़र में कोई सुकुम नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो निज़ाम हुकूमत है वो पार्लिमानी नौइयत का है, और उसमें काबीना की इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट का जो उसूल है वो कार फरमा है, और हमारे यहाँ इस उसूल को रूल्स ऑफ बिजनेस में समो दिया गया है। आपने फरमाया कि रूल्स ऑफ बिजनेस खामोश हैं, खामोश नहीं हैं। अच्छा। रूल 20 जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, रूल 20 ये कहता है कि वजीर आजम अगर दस्तयाब ना हो, उनकी गैर मौजूदगी में वो किसी भी वजीर को नामजद कर सकते हैं काबीना के इजलास की सदारत के लिए। ये भी है रूल्स ऑफ बिजनेस में कि काबीना कोई भी फैसला कर सकती है फौरी नौइयत का, जहां ये समझे कि इंतजार मुमकिन नहीं है, अगरचे वजीर आजम दस्तयाब ना हो, वो फैसला कर सकती है, उस फैसले पे अमल भी हो सकता है। सिर्फ क्वालिफिकेशन ये है, वहां लिखा ये गया है कि ये होगा इन एंटिसिपेशन ऑफ द अप्रूवल बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इसकी तौसीक करेंगे। प्राइम मिनिस्टर काबीना के सरबराह भी हैं और नेशनल असेंबली में वो मगर से रूल 20 जिसका आप हवाला दे रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, वो कहा जा रहा है कि वो काबीना के इजलास के हवाले से है, बीइंग प्राइम मिनिस्टर, बतौर वजीर आजम अमूर चलाने के हवाले से नहीं है। देखिए, वजीर आजम जो उमूर चलाते हैं वो काबीना के इजलास के जरिए चलाते हैं। कुछ मामलात ऐसे हैं जहां आइन में लिखा है कि वजीर आजम कुछ काम करेंगे, मिसाल के तौर पे उन्होंने कोई मशवरा देना है सदर मुमलिकत को, तो वो मशवरा वही देंगे, उसके लिए वो किसी और को नामजद नहीं कर सकते। उस नौइयत के मामलात अपनी जगह हैं। बाकी जो उमूर हैं काबीना के, वो हुकूमत के उमूर हैं। हुकूमत चलाने के लिए काबीना दस्तयाब है, और वजीर आजम अपनी गैर मौजूदगी में काबीना का जो काम है उसको चलाने के लिए किसी को नामजद कर सकते हैं सरबराह के तौर पे। वो सिर्फ सरबराह है, असल मामला काबीना का ही है। इसलिए मैंने अर्ज किया, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का उसूल है, इज्तिमाई जिम्मेदारी का उसूल है, जो हमारे आइन में कार फरमा है। ठीक है, जो मिसाल आपने दी अमरीका की या लाटविया की, वो इसलिए मौजू नहीं है कि वहां पे निज़ाम हुकूमत मुख्तलिफ है। वहां से सदारती निज़ाम हुकूमत है अमरीका में, और सदर का एक बिल्कुल मुख्तलिफ वहां पे रोल है वजीर आजम के मुकाबले। भी तो है ना इंडिया और बरतानिया में। मैंने इस हवाले से देखिए, इंडिया में भी जो आपने मिसाल दी, वहां भी उन्होंने किसी को नामजद ही किया ना, वजीर आजम ने नामजद किया किस मकसद के लिए? कि काबीना के जो इजलास हैं उनकी सरबराही की जाए। वही काम हमारे यहाँ रूल 20 के जरिए, जो रूल्स ऑफ बिजनेस का रूल 20 है, हो सकता है जब वजीर आजम किसी को नामजद कर दें काबीना के इजलास की सदारत के लिए। ठीक है, अली जफर साहब आपकी इस पर क्या राय है? देखें जी, आर्टिकल 90 जो है हमारे आइन का, उसके तहत कहा जाता है कि जो फेडरल हुकूमत है
وہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ ہے، اور پرائم منسٹر کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے چیف ایگزیکٹو آف دا فیڈرل گورنمنٹ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کابینہ یا جو فیڈرل گورنمنٹ جو کام کرے گی وہ پرائم منسٹر صاحب کے تھرو کرے گی۔ اچھا، لیکن ہمارے جو فریمرز تھے کانسٹیٹیوشن کے، جنہوں نے آئین بنایا، انہوں نے سوچا کہ ہر چیز تو پرائم منسٹر خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، حکومت کا کاروبار بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے، تو انہوں نے سب آرٹیکل 2 میں یہ فیصلہ کیا کہ آپ ایک قانون کے ذریعے آپ حکومت کے ڈفرینٹ بزنسز کو، ڈفرینٹ جو کاروبار ہیں، ڈفرینٹ جو کام ہیں، ان کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے تحت ایک رولز آف بزنس بنے، جب آپ کی منسٹریاں بنی اور ہر منسٹری کا ایک انچارج بنا دیا گیا ایک منسٹر، اور اس منسٹرز کے تحت ڈویژنز بنی اور ہر ڈویژن کا ایک سیکٹری کو انچارج بنا دیا گیا، اور اس کے تحت بہت سارے افسروں کو پاورز دیں کہ وہ اپنے اپنے کاروبار حکومت کے چلائیں اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے۔ اس کے ساتھ ڈپارٹمنٹس کو بھی اٹیچ کر دیا گیا، اور کہا یہ گیا کہ آپ حکومت بے شک پرائم منسٹر چلاتے رہے، کلیکٹیو رسپانسبلٹی کیبنٹ اور پرائم منسٹر کی رہے گی پارلیمنٹ کو، لیکن ہر منسٹر اپنی اپنی منسٹری چلائے گا۔ تو جو نارمل کام ہے وہ تو بالکل چل سکتے ہیں، چاہے پرائم منسٹر صاحب ملک میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن جب چیف ایگزیکٹو نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک خلا تو پیدا ہو گئی۔ اب وہ آئین، اس خلا جب پیدا ہوتی ہے تو ٹیمپرری طور پہ، جب جس طرح کے ہم دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکلی، بھی پہلے بھی ہوا تھا ایک دو بار ایسے، اور ابھی ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب گئے اور اب وہ ان کا آپریشن ہے تو 2-3 دن کے لیے ہو سکتا ہے وہ نہ اویلیبل ہوں اپنا کام کرنے کے لیے۔ تو اس ٹیمپرری فیز کے لیے آئین کوئی ڈپٹی پرائم منسٹر یا وائس پرائم منسٹر کا کانسیپٹ نہیں ہمارے آئین میں۔ یہ ضرور ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب بہت عرصے کے لیے، ایک ریزنیبل عرصے کے لیے وہ اپنا کام نہیں کر سکتے، تو پھر پارلیمنٹ کے اوپر ایک ڈیوٹی ہے، ایک اوبلیگیشن ہے ان کی آئین کے اندر کہ وہ بیٹھیں اور پھر وزیر اعظم صاحب کا فیصلہ کریں کہ اگر وہ کام نہیں کر سکتے تو ان کو ریموو کریں اور نیا وزیر اعظم لے کے آئیں۔ لیکن یہ جو ٹیمپرری فیز ہے 1 ہفتے کا 2 ہفتے کا، اس میں آئین کوئی بات نہیں کرتا، جہاں تک کہ وہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں وزیر اعظم صاحب نے خود ڈیسیجن لینی ہے ایز دا چیف ایگزیکٹو یا کابینہ کی صدارت کرتے ہوئے، تو پھر اس ڈیسیجن کا، اس فیصلے کا انتظار کرنا پڑے گا جب تک پرائم منسٹر صاحب واپس نہیں آتے۔ میں سلمان اکرم راجہ صاحب اس پر آپ کی رائے چاہتا ہوں۔ ایک تو جو لانگ ایبسنس والا معاملہ ہے، اگر انہیں علاج کے بعد، اس آپریشن کے بعد کچھ ریسٹ ریکمینڈ کیا جاتا ہے، تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا پھر پارلیمنٹ کو واقعی کوئی نیا چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ الیکٹ کر لینا چاہیے؟ اور دوسرا، کیا بہتر نہیں ہوگا کہ یہ جو رولز آف بزنس ہیں، جس طرح سے پہلے ہوتا تھا، جو 8ویں ترمیم میں ہم نے ختم کر دیا، اور ایک کلیئرٹی آ جائے، کوئی نیا قانون یا آئینی ترمیم جو ہے وہ لے کر آئے جائے جو کہ بڑا واضح طور پر یہ بتا دے کہ اگر وزیر اعظم بیمار ہیں یا وہ اپنے فنکشنز پرفارم نہیں کر سکتے تو ان کی جگہ وہ کسی کو باقاعدہ طور پر نامینیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہاں 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو صرف یہ ہے کہ وزیر اعظم ملک سے باہر ہوں کچھ عرصے کے لیے اور ملک میں دستیاب نہ ہوں کابینہ کے اجلاس کی صدارت کے لیے، یہ تو کوئی غیر معمولی صورتحال نہیں ہے۔ وزرائے اعظم ملک سے باہر جاتے رہتے ہیں لیکن اس سے کوئی بحران پیدا نہیں ہوتا۔ اگر ہم یہ جو بیماری کا عرصہ ہے اس کو بھی اسی طرح لیں کہ وہ ملک سے باہر ہیں کچھ عرصے کے لیے لیکن بہرحال وہ وزیر اعظم ہیں، لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ نہ صرف وہ ملک سے باہر ہوں لیکن ان کی بیماری اس نوعیت کی ہو کہ وہ بالکل کام کرنے کی حیثیت میں نہ رہیں، بات سمجھنے کی حیثیت میں نہ رہیں۔ اس صورت میں بالکل آئین یہ تصور کرتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے، نیشنل اسمبلی جو ہے، اپنا فریضہ انجام دے گی، وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا ہمیں انتظار کرنا ہے ان کے صحت یاب ہونے کا، ٹھیک ہونے کا، یا یہ کہ ان کی بیماری اس نوعیت کی ہے، مثال کے طور پہ خدا نخواستہ کوئی وزیر اعظم کومے میں چلا جائے، کہ ہمیں ایک نیا وزیر اعظم چن لینا چاہیے۔ تو یہ ثوابدید آئین نے اب پارلیمنٹ کے پاس چھوڑی ہے، نیشنل اسمبلی کے پاس چھوڑی ہے۔ پہلے جب آرٹیکل 95 تھا جس کا آپ نے حوالہ دیا، جس کو 8ویں ترمیم کے ذریعے ختم کیا گیا، اس میں ایک تصور موجود تھا ایک سینئر فیڈرل منسٹر کا، لیکن اس میں بھی تھوڑا سا ابہام تھا کہ کس صورت میں سینئر فیڈرل منسٹر ٹیک اوور کرے گا، کون سی وہ حالت ہوگی وزیر اعظم کی جس میں اس کو ٹیک اوور کرنا ہے، اور شاید اسی لیے یہ سمجھا گیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ثوابدید نیشنل اسمبلی کے پاس چھوڑ دی جائے، نیشنل اسمبلی کو ہی فیصلہ کرنے دیا جائے کہ نئے چیف ایگزیکٹو کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک،
رائٹ میں علی ظفر صاحب آپ کی اس پر رائے چاہتا ہوں، کیونکہ امریکہ کے اندر جب پریزیڈنٹ ہے اس کے میڈیکل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ڈیٹیلز جو ہیں وہ پبلک کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، کہ یہ بھی ایک پبلک انٹرسٹ کا میٹر نہیں ہے جس حوالے سے جو ہے وہ ایک تو یہ کہ حکومت آگاہ کرے پبلک کو، اور دوسرا یہ کلیئرٹی والا جو پوائنٹ ہے کہ کیا کوئی کلیئرٹی نہیں لائی جا سکتی، اور اگر لائی جا سکتی ہے تو وہ کس طرح سے، کیا آئینی ترمیم کرنی پڑے گی؟ جی دیکھیں، آئین جو ہے یہ ایک گروئنگ ڈاکیومنٹ ہے، یہ کبھی رکتا نہیں، اور میرا خیال ہے ایک ایشو ایسا آیا ہے اور ہم سب نے، ہر ایکسپرٹ نے یہ غور کیا ہے کہ یہ ایسا ایک معاملہ ہے کہ ٹیمپری طور پہ اگر پرائم منسٹر صاحب نہیں اویلیبل تو پھر ایک اس کی کوئی سلوشن آئین نہیں دیتا۔ اب یہ اگر معاملہ آ گیا تو میرا خیال ہے بالکل صحیح بات ہے، اور یہ قانون سازی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہے چودھری شجاعت صاحب کے زمانے میں ایک قانون سازی ہوئی تھی، ان کو ایک ڈیپٹی پرائم منسٹر کی پوسٹ کریٹ کی تھی، وہ رولز آف بزنس میں امینڈ کر کے ہی ہوئی تھی، اور میرا خیال ہے یہ جس طرح کے آئین میں لکھا ہوا ہے بھی کہ اگر پریزیڈنٹ صاحب نہ ہوں تو کون آئے گا، اسی طرح ہمارے چیف جسٹس صاحب نہ ہوں تو پھر ایک نیکسٹ چیف جسٹس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، یہ ہر ایک پروسیس ہے قانون میں، ایک ہونا چاہیے، میرا خیال ہے بہت ضروری ہے، اور اس پہ پارلیمان کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک سینئر منسٹر کو کچھ چیزیں جو پرائم منسٹر کی فنکشنز ہیں وہ سونپ دی جائیں ٹیمپرری ایبسنس میں، جب وہ تھوڑی دیر کے لیے نہیں اپنا کام کر سکتے، تو یہ میرا خیال ہے ایک بڑا خوش آئند بات ہوگی، کیونکہ بڑے اہم فیصلے کرنے ہوتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو، اور یہ میرا خیال ہے ہر گھنٹے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہفتہ دو ہفتے بھی باہر کام نہ کریں اور حکومت چلتی رہے، تو یہ ایک بڑا ایک ہے میرا خیال ہے ایک گیپ ہے آئین میں اور قانون میں، جو اگر ہم پورا کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اچھا ہے، یہ ایک قوم کو محلے اس کی ضرورت ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، یور فائنل کامنٹ، کیا ضرورت ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جیسے چل رہا ہے اس میں کوئی اتنا کوئی خاص اہمیت نہیں ہے یا خاص ضرورت نہیں ہے اس چیز کی؟ نہیں دیکھیں، کہ ابہام تو پیدا ہو گیا نا، تو اچھا ہوتا ہے کہ ابہام کو دور کر دیا جائے قانون سازی کے ذریعے، لیکن میری گزارش صرف یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بحران پیدا ہو گیا ہے، ایک دشواری ہے، ایک ابہام ہے، اس کو اگر ٹھیک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن میں کوئی بحرانی صورتحال اس وقت نہیں دیکھ رہا۔ یہ بالکل ہے کہ ایسی صورت اٹھ سکتی ہے کہ وزیر اعظم کے فیصلے کی فوری ضرورت ہو اور وزیر اعظم دستیاب نہ ہو، اس صورت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر پارلیمنٹ سمجھے کہ ضرورت ہے، موضوع ہے، ایک ترمیم کی جانی چاہیے، تو وہ بالکل اس پہ توجہ کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب بہت شکریہ، علی ظفر صاحب دونوں سینئر لائرز ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے، یہ جو آئینی بحران کے حوالے سے بات کی جائے، سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ بحران جیسی کیفیت نہیں مگر کلیئرٹی آنی چاہیے، اور علی ظفر صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ کلیئرٹی اس حوالے سے بڑا واضح ہونا چاہیے، کیونکہ قوانین جتنے واضح ہوں گے پھر ان کی ایگزیکیوشن بھی جو ہے، ان کی عملداری بھی جو ہے وہ اتنی مؤثر طور پر ہو سکے گی۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، میزبان احمد سے کوئی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔